درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذی الحجہ کا مہینہ مرحمت فرمایا۔ کتنے ہی مسلمان اس وقت ایسے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں موجود نہیں ہیں۔ پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہیں۔ کتنے ہی ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوں گے، کتنے ہی ہمارے پڑوسی ہوں گے، کتنے ہی ہمارے اسی طرح دیگر مسلمان ہوں گے جو پچھلے سال ذی الحجہ کے مہینے میں زندہ تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذی الحجہ کا مہینہ مرحمت فرما دیا۔ اس ذی الحجہ کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ عبادت کرنا ذی الحجہ کے مہینے میں پسند ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں پسند ہے۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ عبادت کرنا اس کے اندر پسند ہے کہ اس کے علاوہ پورے سال اگر کوئی عبادت کرے رمضان المبارک کے علاوہ تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ان 10 دنوں میں ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس ماہ مبارک کے شروع کے 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم بھی کھائی۔ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ کیا ترجمہ ہے؟ کہ قسم ہے مجھے فجر کی۔ فجر سے مراد عام فجر بھی ہو سکتی ہے، جس طرح دنیا کے اندر صبح ہوتی ہے تو صبح کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ فجر سے ہوتی ہے۔ وہ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ایک نئے انداز سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح آنے والی ہوتی ہے، اور فجر کا وقت نئی زندگی لے کر آتا ہے، نئی امنگ لے کر آتا ہے، نئے جذبات لے کر آتا ہے، انسان کو دوبارہ موت سے نکال کر زندگی دیتا ہے۔ جب انسان سویا ہوا ہو اور ایک انسان مرا ہوا ہو تو دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک سویا ہوا انسان گویا کہ موت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت رات کو نیند کے لیے بنایا، اس نیند کو ختم کیا فجر کے وقت میں۔ تو اللہ رب العزت اس فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اس وجہ سے قسم کھا رہے ہیں تاکہ اس فجر کے وقت کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے کہ یہ فجر کا وقت کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ فجر کا وقت بہت ہی رحمتوں والا وقت ہوتا ہے، برکتوں والا وقت ہوتا ہے، آسمان سے سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ صبح کے وقت فجر کے وقت میں اٹھیں اور دیکھیں کتنا سکون آپ کو ملے گا، کیسے آپ کا دل سکون میں آ جائے گا۔ ساری جو ٹینشنیں رات کی ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، اگر آپ صبح فجر کے وقت میں اٹھ جائیں اور فجر کی نماز ادا کر لیں تو ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت اس فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب آپ یہاں پر یہ بھی ذرا نوٹ کریں کہ انسان قسم کب کھاتا ہے؟ انسان قسم کب کھاتا ہے؟ انسان قسم اس وقت کھاتا ہے کہ جب سامنے والے کو اپنی بات کا یقین دلانا ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ 100% سچ بات ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، قسم انسان اسی وقت کھاتا ہے کہ جب سامنے والے کو یقین دلانا ہو۔ اللہ رب العزت اگر قسم نہ بھی کھاتے، اس کے علاوہ ویسے ہی ارشاد فرما دیتے تو بھی یہ بات 100% سچ اور حق تھی، لیکن اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ انسان کی فطرت ہے، قسم کھا کر اگر کوئی بات کی جائے تو وہ ذرا جلدی سے سمجھ میں آتی ہے۔
تو انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی، آگے میں کچھ بتانے والا ہوں، پہلے قسم کھا رہے ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر بھی مراد ہے، یعنی جو عید الاضحیٰ کی صبح ہے نا، عید الاضحیٰ کی جو فجر کا وقت ہے یعنی 10 ذی الحجہ، وہ فجر مراد ہے۔ تو دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں، عام فجر بھی مراد ہو سکتی ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ مراد اللہ پاک کی صرف فجر کے وقت کی اہمیت کو بتانا ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی راتیں ہیں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو راتیں آ رہی ہیں وہ 10 راتیں مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی قسم کھا لی؟ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، اور ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کے 10 کے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ آگے بھی ہے ولیال عشر والشفع والوتر۔ شفع سے کیا مراد ہے؟ شفع سے مراد جفت ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور اسی طرح والوتر سے مراد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ۔ تو ان 4 راتوں کی اللہ رب العزت، ایک فجر اور 3 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 10 ذی الحجہ ہے یہ بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو عام معمول کے مطابق مت گزارو، بلکہ اس کے اندر خوب عبادت کرو، بلکہ اس کے اندر راتوں کو اللہ کی عبادت کرو، دن کے اندر روزہ رکھو۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔